واو و یا متحرک بعد فتحہ الف شود بشروط، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتے ہیں بشروط چند شرطوں کے ساتھ۔ واو اور یا آ جائیں اور متحرک ہوں اور ما قبل کیا ہو؟ مفتوح ہو۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے بشروط چند شرائط کے ساتھ۔ آپ کے پاس کتاب کون سی ہے؟ یہ دیکھیے کتاب، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ واو اور یا متحرک بعد فتح الف شود، فتح کے بعد الف ہو جاتے ہیں بشروط چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط، اول فا کلمہ نباشد، وہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فا کلمہ نہ ہو۔ فوعدہ، فوعدہ، توفى، توفى، اسی طرح تیسر، بس۔ اب دیکھیے یہاں پر فوعد، واو متحرک ہے اور ما قبل مفتوح ہے، اس واو کو الف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا، کیونکہ یہ فوعد کیا ہے؟ وعد، یہ کیا ہے؟ فا کلمہ، یہ کیا ہے؟ فا کلمہ، انہوں نے شرط لگائی کہ وہ فا کلمے میں نہ ہو۔ اسی طرح توفا، توفا واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، شرط پوری نہیں، شرط یہ تھی کہ وہ فا کلمے میں نہ ہو، اور یہ فا کلمے میں، کس میں ہے؟ فا کلمے، تفاعل، تفاعل۔ اسی طرح تیسرہ، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ کیا ہے؟ فا کلمے میں نہ ہو، وہ فا کلمے نہ ہو، اور یہاں پر یا جو ہے فا کلمے میں، تفاعل، تیسرہ۔ عین لفیف نباشد، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ عین لفیف نہ ہو، یعنی لفیف کا عین نہ ہو، جیسے توا اور حییہ، توا اور توا، حییہ، توا۔ اب یہاں پر دیکھیں واو ہے، متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدلنا چاہیے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ عین لفیف، لفیف کا عین نہ ہو، اور یہ کیا ہے؟ لفیف کا عین ہے، توا۔ اسی طرح حییہ، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ عین لفیف کا عین ہے۔ توا مانے لپیٹنا اور حییہ مانے زندہ کرنا بھی آتا ہے اور حیا کرنا بھی آتا ہے۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، الف ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قبل الف تثنیہ نباشد، وہ واو اور یا متحرک تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، قبل الف تثنیہ نباشد، تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، جیسے دعوا رمیا، دعا و اور رما یا۔ اب دیکھیے یہاں پر دعوا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے جی، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، اور یہ الف جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تثنیہ کا الف آ رہا ہے، لہذا اس واو کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ اسی طرح رمیا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے لیکن یہ کیا ہے؟ یا متحرک ما قبل مفتوح جو ہے یہ تثنیہ کے الف سے پہلے ہے، لہذا اس واو اور یا کو، اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں قبل الف تثنیہ نباشد، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، جیسے دعوا اور رمیا۔ قبل مدہ زائدہ نباشد،
اور واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، قبل مدہ زائدہ نہ باشد، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، غیور، غیابت، طویل۔ اب یہاں پر دیکھیں طویل، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، اس واو کو الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ واو جو ہے متحرک ما قبل مفتوح، اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ یا مدہ زائدہ آ رہی ہے، یہ واو کس سے پہلے ہے؟ مدہ زائدہ سے پہلے ہے، لہذا اس واو کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ طول ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ مدہ تو ہے اور زائدہ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یا مدہ زائدہ ہے۔ اسی طرح غیور، غیور، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، الف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ یا جو ہے مدہ زائدہ سے پہلے ہے، واو کیا ہے؟ مدہ ہے۔ مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو، تو یہ جو ہے مدہ ہے اور کیا ہے؟ زائدہ ہے، یہ مادہ نہیں ہے، مادہ اس کا کیا ہے؟ وَإِنْ يَارَا، ٹھیک ہے، تو یہ مدہ زائدہ ہے۔ اسی طرح غیابتن، غیابتن گہرائی کو کہتے ہیں، تہ کو کہتے ہیں گہرائی کو، غیابتن یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے نہیں بدلا کیونکہ یہ یا جو ہے مدہ زائدہ سے پہلے ہے، مدہ زائدہ سے پہلے ہے، اس وجہ سے اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ تو کہاں قبل مدہ زائدہ نباشد، یعنی واو اور یا متحرک بعد فتح الف شود، فتح کے بعد الف ہو جاتے ہیں، لیکن قبل مدہ زائدہ نباشد، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، غیور، غیابتن۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آ رہا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ مدہ زائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس واو اور یا کو کیا کیا ہے؟ الف سے بدلا ہے، اس کو آپ نے الف سے بدلا ہے، جیسے داو، داو فالو دیا ہے نا، اسی طرح یفعلون، یکشیون، کیا؟ یکشیون، اسی طرح تکشیون۔ یہ نظر آ رہا ہے؟ صاف آ رہا ہے؟ چلیں، تکشیون، اور اسی طرح تکشیین، کیا آتا ہے؟ جی اب دیکھیے داو، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا، کس سے بدلا؟ الف سے بدلا۔ اب دیکھیں داو، اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، واو مدہ ہے، اور کہا آپ نے اس سے پہلے کہا کہ مدہ زائدہ نہ ہو، اس کے اندر تو مدہ زائدہ ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یہ مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر ہے، واو کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور فعل کا فاعل ہے، یہ الگ کلمہ ہے، کیا ہے؟ ایک تو الگ کلمہ ہے، دوسرا یہ ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، ہم نے کہا کہ وہ مدہ زائدہ نہ ہو۔ تو داو کے اندر آپ دیکھیں واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدلا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ داو۔ اب الف بھی ساکن اور واو بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہوا،
اور یہ کیا ہے علی حدہ غیر حدہ، علی غیر حدہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس الف کو پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. جب الف کو گرا دیا تو کیا بچا؟ کیا بچ گیا؟ داؤ. تو اس کے اندر واو کو جو گرایا ہے جی، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدلا، پھر الف جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. تو یہ واو مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ واو جو ہے ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور ضمیر الگ کلمہ ہوتا ہے، ضمیر الگ کلمہ ہوتا ہے اور یہ فعل کا فاعل ہے. اسی طرح یکشیون، یکشیون میں یا متعلق ما قبل مفتوح، یکشیون. اب یہاں پر دیکھیں یا متعلق اور ما قبل مفتوح ہے، یہ یا قبل ما قبل مفتوح ہے تو اس کو الف سے بدلا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یکشاؤن. ٹھیک ہے، الف بھی ساکن واو بھی ساکن، الف بھی ساکن اور واو بھی ساکن. تو اس الف کو پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. یا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے، دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، الف کو گرا دیا تو کیا بچا؟ یکشاؤن. کیا بچا؟ یکشون. یسمعون، یکشیون. پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدلا. تو یہاں پر جو یہ واو ہے، یہ والا جو واو ہے یہ مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے. اسی طرح تکشیون کے اندر، تکشیون، تکشیون. اب یا متحرک ما قبل مفتوح، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا. کس سے بدلا؟ کیا ہوا؟ تکشاؤن. کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہوا، پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، الف کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ تکشاؤن. تو یہ واو کو جو الف سے بدلا ہے، یا کو جو الف سے بدلا، اس یا کو جو الف سے بدلا تو یہ یا مدہ زائدہ جی. مادہ نکالو اس کا، حروف اصلی میں ہے یا نہیں ہے. اگر حروف اصلی میں ہے تو وہ کیا ہے؟ مدہ زائدہ نہیں ہے. اور اگر حروف اصلی میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا؟ مدہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یا متعلق ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدلا ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے. اسی طرح تکشیین، تسمعین، تسمعین، تکشیین. یا متحرک ما قبل مفتوح، اس یا کو کس سے بدلا؟ کس سے بدلا؟ الف سے بدلا. کیا ہوا؟ تکشائن. کیا ہوا؟ تکشائن. اب الف بھی ساکن آ گئی، یا بھی ساکن. تو اب جب پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے، الف کو گرا دیا، کیا ہوا؟ تکشائن. کیا ہوا؟ تخشینا. تو یہاں پر یہ یا جو ہے یہ مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے. تفعالین میں یا کیا ہے؟ ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے. ہم نے جو کہا تھا، مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. تو یہاں پر یہ جو ہم نے واو کو اور یا کو الف سے بدلا، پھر الف جو ہے اجتماع ساکنین سے گرا ہے، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے. اب دیکھیے کہنے قبل مدہ زائدہ نباشد، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، غیور، غیابت. واو فعلو ولم یفعلو ویفعلون وتفعلون ویائے تفعلین. اور ان سب کے اندر فعلو میں کیا ہے؟ واو.
لم یفعلوا میں کیا ہے؟ واو، اور یفعلون میں کیا ہے؟ واو، اور تفعلون میں کیا ہے؟ واو، اور ویائے تفعلینا، اور تفعلینا میں کیا ہے؟ یا۔ بھائی ادھر دیکھیے، فعلو، دعو، ٹھیک ہے، یفعلون، یکشیون، تفعلون، تکشیون، اور تفعلین، تکشیین۔ ان کے اندر ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر واو اور تکشیین میں یا، تکشیین میں یا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ واو فعلو ولم یفعلوا ویفعلون وتفعلون، ان کے اندر واو و یا تفعلین اور تفعلین میں یا، کہ کلمہ جداگانہ یہ الگ کلمہ ہے، وفاعل فعل عند، اور یہ فعل کا فاعل ہیں، مدہ زائدہ نیستند، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ فعل کا فاعل ہے اور الگ کلمہ ہے۔ لہذا قبل ای نہا واو و یا الف شود، لہذا ان سے پہلے واو اور یا الف ہو جاتے ہیں، وبا اجتماع ساکنین بھی یفتد، اور وہ الف پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے، وہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ چوں دعو و یکشون و تکشون و تکشین، سمجھ آگئی بات؟ یکشیون یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، یکشاؤ یکشاؤ نہ ہوا، الف بھی ساکن واو بھی ساکن، جی پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، الف کو گرا دیا، اسی طرح تکشاؤن میں، اسی طرح تکشائن میں۔ اب کہہ رہے ہیں قبل یا مشدد و نون تاکید نباشد، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدلتے ہیں، اس کو الف سے بدلتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو ہے یا مشدد سے پہلے اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، واو اور یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو ہے یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو۔ قبل یا مشدد سے پہلے، و نون تاکید نباشد، اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، چون علاویون، جیسے علاویون، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، ما قبل مفتوح ہے، اس واو کو الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، کیا ہوا پریشانی؟ واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے نہیں بدلا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ یہ واو جو ہے یا مشدد سے پہلے ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ واو اور یا مشدد سے پہلے نہ ہو، لہذا علاویون میں واو جو ہے یا مشدد سے پہلے ہے، اس وجہ سے اس واو کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ اسی طرح جو ہے نون تاکید سے پہلے نہ ہو، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح اکشا ینا، اکشا یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ یا کے بعد یا متحرک کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون تاکید، تو ہم نے کہا کہ وہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نون تاکید اور یا مشدد سے پہلے نہ ہو۔ یہاں پر یا جو ہے نون تاکید سے پہلے ہے، اس وجہ سے اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ تو کہا واو اور یا متحرک فتح کے بعد الف ہو جاتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ قبل یا مشدد و نون تاکید نباشد، وہ واو اور یا مشدد سے پہلے اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، جیسے علاویون و اکشینا۔ بمانا لون و عیب نباشد، چون عویرہ و سیدہ، عویرہ مانے ایک آنکھ والا ہونا، کانا کہتے ہیں نا، عویرہ مانے ایک آنکھ والا ہونا، تو یہ بھی عیب ہے۔ اور سیدہ مانے ٹیڑھی گردن والا ہونا، سیدہ مانے ٹیڑھی گردن والا ہونا۔ اچھا جی، تو اب عویرہ میں دیکھیں آپ، عویرہ واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے، آرا پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا،
کیونکہ یہ آویرہ جو ہے لون کے عیب کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ عیب کے معنی میں ہے. کانا ہونا یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اسی طرح سیدہ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ عیب کے معنی میں ہے. ٹیڑھی گردن والا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے. تو کہا کہ وہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدل دیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہے لون و عیب کے معنی میں نہ ہو، لون و عیب کے معنی میں نہ ہو. یہاں پر جو ہے واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف سے نہیں بدلا کیونکہ یہ اس میں عیب کا معنی ہے. اسی طرح سیدہ یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہے، الف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ عیب والا معنی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا متحرک بعد فتح الف شبت، فتح کے بعد الف ہو جاتے ہیں بشروط چند شرطوں کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ بروزن فعلان نباشد، وہ کلمہ جو ہے فعلان کے وزن پر نہ ہو، فعلان کے وزن پر نہ ہو. چون دوران و سیلان، دوران مانے گھومنا اور سیلان مانے بہنا. دوران مانے سیدھے دورہ ہے نا، اور سیلان مانے بہنا. جی دوران، دوران واو متحرک ما قبل مفتوح اس کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے بدلنا چاہیے. لیکن انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ فعلان کے وزن پر نہ ہو. کیا ہو؟ شرط یہ ہے کہ وہ فعلان کے وزن پر نہ ہو. اور یہ دوران یہ کس وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے. اسی طرح سیلان، سیلانی ہے نا، سیلان، سیلان یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے. لیکن شرط تھی کہ وہ فعلان کے وزن پر نہ ہو. اور سیلان کس وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے. سیلان بروزن فعلان، عین پر فتح پڑھنا ہے، فعلان نہیں پڑھنا، فعلان. ونا بروزن فعلا، اور فعلا کے وزن پر نہ ہو، وہ کلمہ فعلا کے وزن پر نہ ہو. واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ فعلا کے وزن پر نہ ہو. جیسے سوارا، جیسے سوارا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا کیونکہ شرط یہ تھی کہ وہ فعلا کے وزن پر نہ ہو، فعلا وزن پر نہ ہو. اور یہ کس وزن پر ہے؟ فعلا وزن پر ہے. کس وزن پر ہے؟ فعلا وزن پر ہے. اسی طرح حیدا، حیدا یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ یہ کس وزن پر ہے؟ فعلا وزن پر ہے. کس وزن پر ہے؟ فعلا وزن پر ہے. تو کہاں واو اور یا متحرک مفتوح فتح کے بعد الف ہو جاتے ہیں. چند شرطیں ہیں، وہ چند شرطیں بیان کرتے ہوئے ساتویں شرط یہ بتائی کہ وہ فعلان وزن پر نہ ہو، وہ کلمہ فعلان وزن پر بھی نہ ہو. اور اسی طرح فعلا وزن پر بھی نہ ہو، جیسے سوارا، اسی طرح حیدا. ونا بروزن فعلتن، اور فعلتن کے وزن پر بھی نہ ہو. واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل دیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ فعلتن وزن پر نہ ہو، جیسے حواکتن، جیسے حواکا. واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے. تو کلمہ فعلتن کے وزن پر بھی نہ ہو. مائک میرے پاس ہے، ایسے آواز نہیں آتی.
تو کہاں پر وزن فعلان نباشت وہ کلمہ فعلان کے وزن پر نہ ہو، جیسے دوران و سیلان، ورنہ پر وزن فعلا اور نہ فعلا کے وزن پر ہو، چون صورا و حیدا، ورنہ پر وزن فعلتن اور نہ فعلتن کے وزن پر ہو، جیسے حوقتن، جیسے حوقتن۔ وہم افتعال بمعنی تفاعل نباشد، اور افتعال بمعنی تفاعل بھی نہ ہو، یعنی وہ باب افتعال تفاعل کے معنی میں نہ ہو۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ باب افتعال جو ہے اگر باب افتعال میں آ جائیں تو وہ باب افتعال تفاعل کے معنی میں نہ ہو۔ کس معنی میں نہ ہو؟ تفاعل کے معنی میں نہ ہو۔ باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے مشارکت۔ کیا ہے؟ مشارکت۔ اچھا، جیسے اجتورا، جیسے اجتورا کا معنی ہے ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا، ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا۔ اجتورا، یہ اجتورا کس معنی میں ہے؟ تجاورا کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ تجاورا کے معنی میں، یعنی معنی ہے باہم ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا۔ یہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، کیونکہ یہ جو ہے اجتورا یہ باب افتعال سے ہے۔ افتعال کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے، اور یہ جو ہے افتعال بمعنی تفاعل ہے، افتعال بمعنی تفاعل ہے، لہذا اس کے اندر واو کو الف سے نہیں بدلیں گے، اجتارا نہیں پڑھیں گے بلکہ اجتورا ہی پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح اعتورا، اعتورا، اعتورا بمعنی تعاور ہے۔ کیا ہے؟ اعتورا بمعنی، بولیں گے اجتورا بمعنی، اعتورا بمعنی تعاور ہے، اعتورا۔ تو یہاں پر دیکھیں واو متعلق ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدلنا چاہیے، لیکن یہ جو ہے یہ باب افتعال ہے۔ یہ کیا ہے؟ باب افتعال سے ہے، اور یہ جو ہے اعتورا بمعنی تعاور ہے، اعتورا بمعنی تعاور ہے، اس وجہ سے اس کو الف سے نہیں بدلا۔ اب ان کی مثالیں دے رہے ہیں، اب ادھر دیکھیے، جیسے کالا، کالا اصل میں کیا تھا؟ قولا۔ با اصل میں کیا تھا؟ بیا۔ اسی طرح رما، رما اصل میں کیا تھا؟ رمایا۔ اسی طرح بابن، بابن اصل میں کیا تھا؟ بوابن۔ کیا تھا؟ بوابن۔ باب کی جمع بناؤ، کیا آتی ہے؟ ابواب۔ تصغیر اور تکسیر جو ہے وہ چیزوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے۔ تو باب کی جب ہم نے جمع بنائی تو باب کی جمع کیا آتی ہے؟ ابواب۔ تو پتہ چلا یہ باب کے اندر یہ جو الف بدلا ہے یہ بوابن تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدلا تو باب ہوا۔ اسی طرح جو ہے نابن، نابن، نابن کہتے ہیں دانت کو۔ یہ جو ثنایا علیا اور سفلا، یہ دو دو دانت کو چھوڑ کے برابر میں جو یہ نوکدار دانت ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کچھلی کے دانت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوکدار دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ تو اب اس کی جمع بنائے، ناب کی جمع کیا آ گئی؟ انیاب۔ جب جمع تکسیر بنائی تو کیا آ گئی؟ انیاب۔ تو پتہ چلا کہ ناب کے اندر کیا ہے؟ یا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی جمع تکسیر بنائیں یا تصغیر بنائیں تو پھر اس کے اندر، اب دیکھیں باب کی جمع کیا بنائی؟ ابواب، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ واو ہے۔ اسی طرح ناب، اس کی جمع کیا ہے؟ انیاب، تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یائی ہے، تو نیابا یا نیابن پڑھ دیں۔ یہ قاعدہ جو ہے اسم اور فعل دونوں میں جاری ہوتا ہے۔ یا متعلق ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدلا تو کیا ہوا؟ ناب۔